فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ کرتے ہیں ہم، اور پتہ نہیں عجیب و غریب کیسے کیسے عقائد فرشتوں کے تعلق سے کبھی کبھار لوگ بیان کرتے ہیں، سن کر بھی کبھی تعجب ہوتا ہے، عجیب و غریب کہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور عراق میں ایک شہر میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور وہ قیامت تک الٹے لٹکے ہوئے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے جن کو چوائس ہی نہیں دی گئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جو رب کہتا ہے وہ کر گزرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کیوں اللہ ان کو سزا دیں گا، وہ کیوں بغاوت کریں گے، اور کنویں میں کیوں اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکا دیں گا اور قیامت تک کے لیے بولے وہ الٹے۔ تو یاد رکھیے عجیب و غریب عقائد، اور یہ جو فرشتوں کی دنیا ہے اور فرشتوں کا جو انسان سے تعلق ہے یہ بہت گہرا تعلق ہے، ان کا اور ہمارا رشتہ پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان، اللہ کے رسول فرماتے 40 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ کہتا ہے اے رب کیا لکھوں، تو گویا ہمارا تعلق ان سے بڑا گہرا ہے، ماں کے پیٹ سے ہمارا ان سے تعلق ہے، ہماری پیدائش میں وہ آتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہمارے ساتھ زندگی بھر گزارتے ہیں، اعمال لکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے زندگی میں حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے موت کے وقت روح نکالنے آتے ہیں، اور جو ہے قبر سے روز قیامت ہم کو اٹھائیں گے، کافروں کو پکڑ کے دھکے دے کے لے جائیں گے، مومنوں کا اکرام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کے اندر بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ نے منتخب کر رکھے ہیں، تو کوئی جنت میں خدمت کے لیے ہوں گا، کوئی جہنم میں دھکا دینے کے لیے ہوں گا۔ تو گویا فرشتوں سے انسانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، پیدائش سے لے کر موت، موت سے لے کر حشر اور آخرت تک، مطلب آخرت کی ساری زندگی میں ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے، ٹھیک۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان کا ہم سے جو گہرا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص کاموں کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے، اور ان کی دنیا یاد رکھیے یہ بہت عجیب اور غریب ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو یہ فرشتوں کی دنیا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کا تعلق غائب سے ہے، انسین ورلڈ سے ہے، ایک ایسی دنیا سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی کتاب اور اگر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نہ بتاتے تو ان کی دنیا جاننا یا ان کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یاد رکھیں فرشتوں کی دنیا ایک پاکیزہ دنیا ہے، یاد رکھیں ایک پاکیزہ دنیا، اس لیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا جو آسمانوں میں ہے بیت المعمور اس کا طواف کرتے ہیں، سجدہ تو سجدے میں ہے، رکوع تو کوئی رکوع میں، کسی کو سور پھونکنے کا حکم دے دیا گیا تو بس وہ کھڑا ہے کہ کب اجازت ملے تو میں پھونک دوں، تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے لے کر سور پھونکنے تک ویسے ہی کھڑا رہیں گا۔ تو گویا کچھ مخصوص کاموں کے لیے انہیں اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور وہ اس کے لیے متعین ہے، اور ایک جس کو کہیں گے ایک ان کی جو دنیا ہے ایک بہت ہی پاکیزہ نوبل ورلڈ ہے، یاد رکھیے ایک بڑی پاکیزہ دنیا ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتوں کو عربی میں جو ہے یا فرشتے کو عربی میں ملک کہتے ہیں، ویسے فرشتہ لفظ جو ہے فارسی سے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملک، اور ملائکہ یہ اس کی جمع ہے فرشتوں کو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملک یہ لفظ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ملک جو لفظ ہے وہ علقہ سے آتا ہے جس کا معنی ہے پیغام پہنچانا، چونکہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک لا کے مطلب انبیاء تک پہنچاتے ہیں، جو ہم تک پھر پہنچاتے ہیں انبیاء، اس لیے ان کو ملک کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ یا کچھ لوگوں نے کہا یہ مالک سے بھی لفظ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کچھ مخصوص کام دے رکھے جس کے وہ ذمہ دار ہے، اس سے بھی بہر مالک سے ملک بہرحال، لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ علماء کہتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کی وجہ سے ان کو اعلیٰ سے ملک کہا جاتا ہے، اور ملائکہ اس کی جمع ہے، یاد رکھیں، ٹھیک، اس لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ ان پر لانا ہم پر، ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت 285 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ایمان لائے، آمن رسول ایمان لایا رسول چیز پر، اور ایمان لائے ایمان والے مطلب جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے نبی پر، کن کن چیزوں پر ایمان لائے؟ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی اس کی کتابوں پر، وہ رسولی اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، مطلب وہاں آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بین احد من رسولی۔ تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں دوسرے نمبر پہ کیا بیان کیا گیا کہ ایمان لایا رسول، اور ایمان لائے ایمان والے کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور فرشتوں پر۔ اسی لیے میں نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ ایمان کے ستونوں میں سے، ایمان کے فاؤنڈیشن میں سے ایک چیز ہے، یاد رکھیے، اور ہمیں فرشتوں پر ویسا ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اب فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ امام بیہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ چیز لکھی کہ فرشتوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، پھر ان کی دنیا کی طرف بھی بڑھیں گے ہم، کیونکہ پہلی چیز تو ہے ان پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ بھی ہیں۔ تو ایمان لانے کے تعلق سے لکھتے اور بیان کرتے پہلی چیز ایمان لانے میں جو داخل ہے وہ یہ ہے
ایمان کی فرشتے ہیں، ان کے وجود کا اقرار کرنا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا پہلا حصہ کیا ہے کہ ایمان لانا ان کے وجود پر کی فرشتے ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ان کے حقیقی مقام دے، ان میں سے فرشتوں میں سے ہر ایک کو وہ کہتے ہیں ان کا حقیقی مقام دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو زیادہ کر دیں کسی کو کم کر دیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی اور کو زیادہ اور کسی اور کو کم بتایا، تو ہر کسی کو ان میں سے اپنا اپنا مقام دے۔ حقیقی ایمان کی وہ اللہ کے بندے ہیں، ایمان لائے ایک شخص کی فرشتے اللہ کے بندے ہیں، جیسے جن اور انس ہیں، مطلب اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، اسی طرح وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہیں اللہ حکم دیتا ہے، اللہ انہیں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور ان کا حساب بھی لیتا ہے، لیکن وہ حساب اس اعتبار سے نہیں جیسا کہ ہمارا ہوگا گناہ اور نیکی کے اعتبار سے، ان کا حساب لیتا ہے، مطلب ان سے سوال بھی کرتا ہے کہ کیا ہوا میرے بندوں نے کیا کیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے۔ تو وہ جو ہے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ ان کا حساب بھی لیتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خود سے سوائے جس کا اللہ انہیں حکم دے۔ فرشتے خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے، اور وہ کہتے ہیں انہیں موت بھی آ سکتی ہے، لیکن انسانوں کے مقابلے میں یہ بہت لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، تو ان کو موت بھی آتی ہے لیکن کافی لمبی زندگیاں جیتے جنہوں نے انسانوں کے مقابلے میں۔ ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہر جائے، ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کی ذات میں فرشتہ شریک ہو جائے، اور انہیں معبود نہیں بنانا چاہیے جس طرح سے عرب قومیں اسلام سے پہلے ان کی عبادت کرتے، انہیں معبود، انہیں عبادت کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح سے عرب کی قوم یا کچھ قبائل لوگ ان کی جو ہے عبادت کرتے اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تیسری چیز پھر آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس بات کا ماننا کہ ان میں سے کچھ پیغمبر یعنی وہ ہے جو اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں، ان میں سے کچھ رسول ہیں، پیغمبر یعنی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے پاس وہ لا کر پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گے، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے، تو کچھ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، اور جو صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے کہ صفوں میں کھڑے انتظار کرے اللہ کے حکم، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور جو جنت اور جہنم کے نگہبان ہیں، جو جنت اور جہنم کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے نگہبان ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ بادل کو ہانک کر لے جاتے ہیں بارش کے لیے، اور جو ہے یہ سب کا تذکرہ وہ لکھتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو امام بہقی نے شعبۃ الایمان میں ان پر ایمان کے تعلق سے، تو ہمیں بھی چاہیے ان نکات کو جو میں نے کہے اس پر غور کریں اور اس پر ہم بھی ویسا ہی عقیدہ رکھیں جیسا صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا۔ آگے آئیے، اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں۔ فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے، کیسے رہتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد دیگر 4 حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو، 4 چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف، فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش۔ تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اللہ رب العزت نے جو ہے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آدم مٹی سے بنے، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا تھا۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہے، جن ناری مخلوق ہے، آنکھ سے بنے، اور انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا، تو وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لائٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں، زندگی جو روح پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں، روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں، جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے، جہنم کو جو ہے لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، اور اسی طرح جو ہے یہ کب پیدا ہوئے، یہ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے۔
لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 29 میں اللہ نے فرما رکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ رب فرماتا اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا، ایسے لوگ ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی۔ اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش، مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن کب واللہ عالم ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس آیت سے طے ہو گئی۔ اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے، یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے، اور اسی طرح جو ہے چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے، ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں، ریئل فزکس میں، یا جو ہے ریئل جو ہے اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے، سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقع پر آئے، کچھ باتیں کی، اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل ہے، تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے، ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے۔ تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں، اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی، اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے۔ اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا، اور آپ نے خود ماں عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ ریئل جو ہے شکل میں، حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے، اور جب وحی لے کر آئے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ، اتنے بڑے ہیں۔ اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا حقیقی شکل میں۔ تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں جو ہے ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے باقی نے انہیں نہیں دیکھا، اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیں۔ اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا، تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں 2 مرتبہ دیکھا، جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا خط تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا فزیکل ان کا جو جس کو حیت کیفیت جسمانی ہے بہت بڑے ہوتے، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جو ہے چھڑ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی۔ آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہے، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرس۔ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹنس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا۔ میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے۔ دنیا کے اندر جو پرندہ ہے ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے، ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے، 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے، 320 کلومیٹر جو 1 گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو،
اور اگر ڈائیو مارے تو 500 سے زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے، لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر کرتی ہے۔ تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں، تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں، مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا۔ پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا، پھر میں نے دوسرا حساب لگایا، یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے، اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ۔ تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹی پلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے دو کاندھے کا، شولڈرز۔ ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے، 6 ٹائمز اور ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے، مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں۔ تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے، جس جو اس کا کتنے بڑے، سبحان اللہ۔ اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر سے 150 کروڑ کلومیٹر معاف سورج، یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹینس۔ اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی، صرف 800 میٹر، 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے، برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے، یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے، اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے، اور ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز، سبحان اللہ۔ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے، مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا، فزیکل سٹرکچر کا یاد رکھیے۔ تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی، اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال کی ایک پرندے کی مسافت جو طے کرتا ہے اتنا اس کا فاصلہ۔ تو اس سے اندازہ بہرحال ہوتا ہے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہے پر بھی ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں فرماتا کہتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جو ہے سزاوار ہیں، لائق اور زیبا ہے، جو آسمان اور زمین کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے، مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پر ہوتے ہیں 2 3 4 اس سے زائد بھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے، 600 ونگز یاد ہے۔ تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے، جسمانی کیفیت میں اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا 600 پر تھے، اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی، تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا، اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا، اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے۔ تو اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگوار فرشتہ۔ تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے
उनको एक बछड़ा पेश किया ज़ुबह करके, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया खाना। तो इससे पता चला फरिश्ते खाते और पीते नहीं है। इसी तरह वो मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं कहलाए जा सकते, उनका जेंडर हम नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जिनके ताल्लुक से हम नहीं जानते। हाँ, हमारी दुनिया में तो मेल फीमेल जैसी चीजें होती है, मुज़क्कर मुअन्नस जेंडर्स होते हैं, लेकिन उनके ताल्लुक से किसी जेंडर का हम तस्वुर नहीं कर सकते, इसलिए किताब और सुन्नत में उनकी कोई जेंडर की तफसीलात नहीं दी है। इसी तरह जो है अल्लाह के दिए गए काम और इबादत करते हुए कभी थकते नहीं, कभी अल्लाह ने जो काम दिया, जो इबादत दी, उस काम करने से कभी थकते नहीं है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 20 में फरमा रखा, युसब्बिहून लैला वन नहारा ला यफ्तरून, कि वो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और सुस्ती नहीं करते। तो वो अल्लाह ने अगर किसी को तस्बीह दी तो वो सुबह और शाम तस्बीह करते हैं और कभी तस्बीह करने में ना सुस्ती करते हैं और ना ही तस्बीह करने से वो कभी थकते हैं, याद रखिए। इसी तरह जो है इसराफील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो आता है, जो कि एक फरिश्ते हैं, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बनाया और बना के एक काम नहीं दिया कि सूर फूकना है, तो आप सब फरमाते हैं उनका मुंह सूर के करीब है। सूर को एक बजने वाली चीज है जो सींग की तरह होती है, पीछे छोटी आगे बड़ी, और जो है वो मुंह नजदीक है और नजरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श की तरफ है कि कब अल्लाह हुक्म दे दे और मुझे फूंक मारना पड़े। और जब से पैदा किए गए तब से खड़े हैं, मतलब जब से दुनिया बनी तब से खड़े लेकर क़यामत तक खड़े रहेंगे और एक बार भी पलक नहीं मारेंगे, क्योंकि हो सकता है रब का हुक्म आ जाए। कैसे काम करते हैं अल्लाह का, कि जब से बने खड़े हैं, सूर के करीब मुंह है, और जब से बने हैं तो क़यामत तक अल्लाह के अर्श की तरफ टेढ़ी मुंडी करके देख रहे हैं और पलक भी नहीं मारते एक बार। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जो काम दिया, ना करते हुए थकते हैं, ना किसी किस्म की नाफरमानी करते हैं, सजदों में है तो सजदे में है, तस्बीहात बयान करो तस्बीहात बयान कर रहे हैं। इसी तरह जिसको जो काम दिया गया है वो अपना अपॉइंटेड काम करते हैं। अब इनकी रहने की जगह कहाँ है, तो फरिश्ते आसमानों में रहते याद, इसलिए कि जब भी फरिश्तों का तस्करा आता है, उतरने के लफ्ज़ कुरान में आते हैं, फरिश्ता उतरा, उतरा मतलब ऊपर था, कभी ऊपर था मतलब आसमान में, तो फरिश्ते आसमानों में रहते हैं। इनकी तादाद कितनी है हम नहीं जानते। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान में एक बैतुल मामूर, जैसा हमारा काबा है दुनिया में, वैसे ही 7वें आसमान पर बैतुल मामूर नामी एक घर अल्लाह का, फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते इसमें रोज इबादत करते हैं और उनका दोबारा नंबर कभी नहीं आएगा। 70,000 फरिश्ते रोज उस घर में तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, और एक दिन के बाद जब चले जाते 70,000 तो नेक्स्ट टर्न उनका क़यामत तक नहीं आने वाला। ये इनकी तादाद है। इसी तरह एक रिवायत में आप फरमाते हैं कि रोजे क़यामत जहन्नुम मैदान महशर में खींच कर लाई जाएंगी, हश्र के मैदान में लाई जाएंगी, जिसके 70,000 सेक्शंस होंगे, 70,000 हिस्सों में तकसीम होंगी अज़ाबात के एतबार से। हर सेक्शन को 70,000 फरिश्ते खींच कर लाएंगे, मतलब एक सेक्शन को 70,000 पुल करेंगे और 70,000 ऐसे सेक्शन है, 70,000 को 70,000 से ज़रब दे दीजिए तो होता है, उसका हिसाब लगा ले तो 490 करोड़ होता है। तो गोया ये लातादाद है, बहुत कसीर तादाद में है। कितने हैं वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। अगर ये भी हिसाब लगा ले कि एक आदमी के नाम आमल लिखने के लिए 2 है तो भी तादाद कितनी हो जाती है अंदाजा लगा लीजिए, समझ रहे आप। तो बहरहाल बहुत तादाद है। इनमें से कुछ फरिश्तों के नाम मशहूर और मारूफ है, जैसे कि हम जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मालिक जो जहन्नुम का दारोगा है, रिजवान जो जन्नत के दारोगा है, मुनकर नकीर जो खबर में सवाल करने आते हैं, इसी तरह हारूत और मारूत जो बाबिल नामी एक शहर में आजमाइश के लिए आए थे, रकीब और अतीद बोलकर उलमा लिखते हैं ये वो फरिश्ते हैं जो हम जो बात करते हैं कैश कर लेते हैं, नोट करते हैं, लिख के रखते हैं, हिसाब रखते हैं। तो बहरहाल कुछ के नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम हमारे जो चलन में है उसमें से बहुत सारे नाम किताब और सुन्नत में, कुरान हदीस में नहीं मिलते, लेकिन चलन में। लेकिन ये वो मारूफ नाम है जो हमें नाम के साथ, वैसे अगर मलिकुल मौत, मौत का फरिश्ता, लेकिन नाम नहीं, तस्किरा है मौत का, मलिकुल जिबाल पहाड़ का फरिश्ता, तस्किरा, लेकिन नाम क्या हम नहीं जानते, पहाड़ों का फरिश्ता, ठीक है। तो बहरहाल नाम, इतने नाम आते हैं और जो है बहुत सारे नाम चलन में, लेकिन वो साबित नहीं होते। इसी तरह जो है पहले सूर फूकने के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा कि तमाम के तमाम लोग जो है, तमाम चीजें जो हलाक हो जाएंगी सिवाय
تیرے رب کی ذات کے، تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں۔ تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اب ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس اوصاف ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے یہ بہت باعزت ہوتے ہیں اور فرما بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت باعزت اور فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کرام بررہ، جس کا معنی ہے جو بزرگ اور پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت باعزت اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت حیادار بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں فرشتے بہت حیادار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے تعلق سے صلاحیتوں کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں۔ فرشتوں کی صلاحیت میں سے ایک صلاحیت ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ ہے، خوشخبری دینے کے اللہ نے ان کو چن لیا ہے دیگر عورتوں پر، دنیا کی تمام عالم کی عورتوں پر، تو وہاں ایک شکل میں آئے تھے۔ اسی طرح قوموں کو آزمانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو آزمانے فرشتے آئے، وہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی اور جو ہے گناہ کا جو وہ کرتی تھی، گناہ برے کام، اس کا حسد کیا، تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو گویا یہ جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا ہر بار نبی ہونا ضروری نہیں۔ جیسا مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے لیکن وہ نبی نہیں۔ اسی طرح بہت ساری قوموں کے پاس آتے ہیں جن کو آزماتے، ایسا ہاروت اور ماروت آئے۔ اسی طرح یہ قوم لوط کے پاس 2 فرشتے آئے۔ فرشتے جن کے پاس آتے ہیں وہ نبی ہر بار ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں اللہ جب حکم دیتا ہے اور آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا ہے اس چیز کا انہیں علم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا انہیں علم دیا ہے ان چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے۔ اسی طرح باادب اور باقاعدہ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے جو ہے ویل ڈسپلن اینڈ ویل آرگنائزڈ، بہت باادب باقاعدہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر فرمایا کاش کہ تم اپنی نماز کی صفیں ویسی بناتے جیسے فرشتے نماز کی صفیں بناتے ہیں، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے مل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ با نظم فرشتے بہت ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب صف بناتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں کہ بالکل ایک کے بازو ایک اور صف میں گیپ نہیں ہوتا۔ لیکن اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اور آپ نے حدیث فرماتا کاش تم اپنی صفوں کو ویسا بناتے جیسا فرشتے آسمان میں اپنی صفیں بناتے ہیں، کہ جب ایک سے دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو گویا ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی حد تک ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ کھڑے ہونا چاہیے، اور نماز کی صفیں ایسی بنانی چاہیے جیسے فرشتے بناتے ہیں، ایک آدمی سے پورا لگا ہوا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر فرمایا، اور انس بن مالک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی صفوں کا حکم دیتے کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جاتا۔ ہمارے پاس عجیب معاملہ ہے، کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم تو دور، ہر آدمی دوسرے سے 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 اور ایک بلحج کی دوری پہ کھڑا ہوا ہے۔ سب کی اپنی اپنی صفیں چل، سب کا اپنا اپنا انڈیویجول معاملہ چل رہا ہے نماز کے اندر، جبکہ صفیں کیسی ہونے چاہیے، بازو بازو انسان لگ کر کھڑا ہو، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، ایسے کوئی اختلافی معاملہ بھی نہیں ہے، بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو با نظم ہوتے ہیں، بہت ویل ڈسپلن ویل آرڈرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی یہ تعریف بھی جو قرآن کے اندر کی اور فرمایا اور کہا سورہ نمبر 90 آیت نمبر 22 میں وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جو اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب آئے گا تو فرشتے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو پہلے ویل ڈسپلن ویل آرڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیں، ورنہ اس میں بہت ہماری وہ ہوتی ہے کہ فرشتے اور پتہ نہیں کیا کیا قصے اور کہانیاں لوگوں نے بیان کر دی۔ اور ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا، زیادہ علم نہیں، کیوں تو زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان شیطان بن جاتا۔ میں نے کہا انسان شیطان کہتا؟ تو بولے دیکھو میں قصہ سناتا ہوں، شیطان جو تھا نا بولے پہلے فرشتہ تھا، بولے بہت علم حاصل کر دیا، زیادہ علم حاصل کیا، جیسے تم لوگ کر رہے آج کل، بولے پڑھ لے رہے یہ کر لے رہے، زیادہ علم حاصل کر لیا۔ زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بولے جب اللہ نے حکم دیا تو حکم نہیں مانا، تو اللہ نے نکال دیا جنت سے۔ تو بولے وہ فرشتہ ہے نا اس نے ایک ٹیم بنا لیا، بولے، اور برے فرشتوں کو جمع کیا اپنے آس پاس، مطلب فرشتہ شیطان بن گیا اور اس نے ایک ٹیم بنایا، اور ٹیم بنا کے بولے اپنے ٹیم میں سب برے فرشتوں کو جمع کر لیا، اور پھر اس نے فلاں 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 یہ کام کیا، آدم علیہ السلام کو نکالا فلاں۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں، فرشتے تو کبھی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو میں نے پہلے وضاحت کر دی، وہ ابلیس جو ہے کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں، وہ شروعات سے جن تھا، یہ الگ بات ہے فرشتوں میں رہتا اٹھتا بیٹھتا تمام چیزیں، لیکن وہ کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ غلطی نہیں کرتے، مخصوص لوگوں کے پاس آتے ہیں، یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے کہا شکلوں میں آتے، شکلوں کے علاوہ بھی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے میرے تفصیلی بیانات ہیں۔ فرشتے دعا اور بد دعا کس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے
फरिश्ते किसके लिए उतरते हैं इंशाल्लाह उसमें तफसीलात लूंगा। तो इंसानों में आते और जाते भी याद रखें, ठीक है, इंसानों में आते और जाते हैं, गलती कभी नहीं करते, ये बात याद रखें। इसलिए कि अल्लाह ने सूरह जो है तहरीम सूरह नंबर 66 आयत में 6 में फरमाया कहा वो यफ़अलून मा युमरून, वो वही काम करते हैं जो उनका रब उन्हें हुक्म देता है। याद रखें, तो फरिश्ते गलती नहीं करते कभी, अल्लाह की इबादत करते हैं जिसके ताल्लुक से जो कुरान हदीस में बातें आती है, तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द सना बड़ाई तस्बीहात बयान करते हैं, सफ़ों में खड़े होकर इबादत करते हैं, जैसे मुस्लिम की रिवायत में आता तस्बीह बयान करते हैं, सफ़ों में खड़े की इबादत करते हैं, बैतुल मामूर का हज करते हैं, तवाफ करते हैं, आसमानों में जो एक घर है उसका तवाफ और हज करते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं, बहुत डरते हैं फरिश्ते। याद रखें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सिफत को फरिश्तों की कि वो अल्लाह का तक़वा डरते हैं, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत में 28 में फरमाया का वहुम मिन खश्यतिही मुशफिकून, और वो खुद जो है हैबत इलाही से जो है परेशान होंगे रोज़ क़यामत। फरिश्ते भी हैबत इलाही से परेशान होंगे, तो वो अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कि अल्लाह का तक़वा इबादत है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा। इसी तरह फरिश्ते और हमारा ताल्लुक, इब्ने आदम का ताल्लुक क्या है, फरिश्तों का और हमारा ताल्लुक क्या है, चंद बातें वो भी हम देखते हैं। तो फरिश्ते और आदम की औलाद का मतलब हमारा ताल्लुक क्या है, चंद बातें देखते हैं। पैदाइश में इनका किरदार, सबसे पहले हमारा जो पाला फरिश्तों से पड़ता है वो हमारी पैदाइश है। सही मुस्लिम की रिवायत है 40 दिन, जब नुत्फा 40 दिन गुजार लेता है तो एक फरिश्ता आता है और कहता है और फरमाता है कि अल्लाह क्या शक्ल दूं, मर्द है या औरत है, और अल्लाह ताला उसे हुक्म दे देता है और वो इंसान को शक्ल दे देता है अपने। तो अल्लाह से पूछता है फरिश्ता अल्लाह क्या शक्ल, अल्लाह कहता है ये शक्ल दे, और वो उसको मर्द या औरत उस शक्ल में ढाल देता है। तो हमारा ताल्लुक फरिश्तों से हमारी पैदाइश के पहले से माँ के पेट में शुरू हो जाता है, ठीक, पहला। इसी तरह हमारी हिफाजत करते हैं फरिश्ते, हमारी हिफाजत करते हैं, जिसके ताल्लुक से सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता कहता है लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनी यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ुज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता कहता है इसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म से इनकी निगहबानी करते हैं। तो गोया फरिश्ते मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के कौल फरमाया करते थे, जब उनसे किसी ने कहा कि आपको हम सिक्योरिटी देते हैं, हिफाजत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह चाहेगा फरिश्ते मेरी हिफाजत करते रहेंगे, जब अल्लाह नहीं चाहेगा वो हट जाएंगे, फिर कोई मेरी मौत को रोक नहीं सकता। लिहाजा मेरी हिफाजत के लिए खास तुम्हारे रहकर कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अल्लाह चाहेगा ये फरिश्ते हिफाजत करेंगे, और अल्लाह जब नहीं चाहेगा वो हट जाएंगे और उसके बाद मेरी मौत आ जाएंगी। समझ रहे आप? तो फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, सारी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह जो है अंबिया तक वही लाते हैं फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वही लेकर आते हैं, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है इस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नंबर 26 आयत में 193 फरमाया नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन, कि इस फरिश्ते को लाने वाला एक अमानतदार फरिश्ता है। रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम है, रूहुल अमीन, अमानतदार फरिश्ता। तो ये अंबियाओं तक वही लेकर आते हैं। इसी तरह लेकिन ये हर किसी के पास, जिसके पास आते हैं वो नबी होना जरूरी नहीं है, इसकी तफसीलात मैं पहले डिस्कस कर चुका। तो अंबियाओं तक ये वही लेकर आते हैं, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है फरिश्ते वैसे तो दुनिया में आते हैं, जैसा कि शब क़द्र में, आज भी शब क़द्र हो सकती है 21 है, तो फरिश्ते दुनिया में आते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कुरान में फरमाया अल्लाह ने उतरते हैं इस रात जिब्राइल और दीगर फरिश्ते। और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं चूंकि इस रात इतने कसरत से फरिश्ते उतरते हैं कि इसे शब क़द्र इसलिए कहा जाता है कि पैर रखने को भी फरिश्तों को जगह नहीं है। इस तरह से तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों में ये बातें लिखते हैं, ऐसे किस्से बयान करते हैं कि फला काम फरिश्ते ने कर दिया, फला काम फरिश्ते ने कर दिया। जैसे कोई साहब बीमार थे तो उनको फरिश्ता पानी ला के पिला दे रहा है, वो भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला के पानी पिला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करते फरिश्ते। कोई है बोल रहा है कि हमारे तंबू फरिश्ते आके बांध के चल जा रहे, प्रोग्राम हो रहा कहीं तो वो तंबू वाले फरिश्तों ने खड़ा कर दिया, इंसानों में से तो कोई दावा ही नहीं कर रहा कि उसने बनाया ये। तो भैया वो आते हैं, लेकिन ऐसा हर किसी के पास हर काम के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। शब क़द्र को उतरते हैं, ठीक है, रहमत लेकर आते हैं, रहमत के फरिश्ते इनको कहते हैं, मौत लेकर आते हैं, तो ऐसा होता है, लेकिन हर चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो फरिश्ते उतरते हैं, अंबियाओं का पैगाम लेके आते हैं। इसी तरह फरिश्ते अच्छे ख्यालात भी लाते हैं इंसानों के, जिस तरह से बुरे जिन शयातीन बुरे ख्यालात वसवसों के जरिए डालते हैं, उसी तरह फरिश्ते इंसानों में अच्छे ख्यालात डालते हैं। और इसके ताल्लुक से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सही मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया हर एक के साथ कारीन होता है जिन में से और फरिश्तों में से। हर एक के साथ कारीन होता है, चिपका हुआ कोई पीछे होता है हमेशा, जिनों में से और फरिश्तों में से। तो इंसान जैसे ही पैदा होता है
शैतान अपने ग्रोह में से एक को इसके पीछे लगा देता है जिंदगी भर के लिए, और उसी तरह रहमान अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक फरिश्ता लगा देता है सारी जिंदगी। वो कारीन जो शैतान में से होता है सारी जिंदगी वसवसे डालता है, उसकी वसवसों को आप महसूस कर सकते हैं। फजर के टाइम पर अभी तो बहुत देर है, अजान तो हुई, आधे घंटे बाद जमात खड़ी होंगी, सो जाओ, अरे अभी तो 2 बॉल बाकी है, देख के चले जाता हूँ, आखिरी रकात तो कैसे भी मिल ही जाएंगी 2 बॉलों के बाद। वो वसवसों का महसूस कर सकते हैं। उसी तरह ये फरिश्ते अच्छे ख्यालात डालते हैं, अच्छे ख्यालात, गुड थॉट्स डालते हैं। जैसा डेविल्स शैतान जो होता है वो बुरे ख्यालात डालते हैं। तो हर एक के साथ जिन और फरिश्तों में से एक कारीन जिंदगी भर होता है, वो जिनों वाला बुरे हुक्म देता है और वो फरिश्तों वाला हमें अच्छी अच्छी बातें करने का हुक्म देता है, अच्छे ख्यालात हमें लाता है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह इब्ने आदम के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं फरिश्ते, इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं फरिश्ते, याद रखिए, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह इंफितार सूरह नंबर 82 आयत नंबर 10 और 10 से लेकर 12 में कहा, अल्लाह फरमाता और कहता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, और तुम पर निगहबान है किरामन कातिबीन, 2 इकराम वाले जो लिखते हैं। किरामन कातिबीन को फरिश्ते के नाम नहीं, उसे लोग बोलते किरामन इधर कातिब इधर रहता, वैसा नहीं है। किरामन कातिबीन इकराम वाले 2 जो लिखते हैं, वो मुहाफिज है इंसानों पर। तो हमारे नाम अमाल को कंटिन्यूस लिखते हैं और शिफ्ट्स में लिखते हैं, आते और जाते हैं। हालांकि इसकी जरूरत अल्लाह ताला को नहीं है, अल्लाह जानता है, लेकिन इब्ने आदम को रोज़े क़यामत नाम अमाल उसके प्रूफ के लिए कि तूने ये अमल करके आया, फरिश्ते नोट करते हैं। और इनकी शिफ्ट भी चेंज होती है, और इनकी शिफ्ट डेली चेंज होती है फजर और असर में। इसलिए आपने फरमाया फजर और असर की नमाज खास तौर से पढ़ा करो। वैसे सारी नमाजें फर्ज है, लेकिन खास ताकि थी, क्यों? इसलिए कि ये शिफ्टिंग का टाइम होता फरिश्तों के, और मैं चाहता हूँ कि जब फरिश्ते शिफ्ट बदले तो अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने इसको नमाज में छोड़कर आया, और जब दूसरे फरिश्ते आए शिफ्ट चेंज हो तो फिर वो कहे अल्लाह वो नमाज ही पढ़ रहा था अभी भी। तो डेली शिफ्ट कब चेंज होती है? फजर और असर में। वीकली शिफ्ट इनकी कब चेंज होती है? पीर और जुमेरात। इसलिए आपने फरमाया कि मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूँ, क्यों? तो ये फरिश्ते शिफ्ट चेंज करते हैं, वीकली शिफ्ट, डेली शिफ्ट फजर और असर, वीकली शिफ्ट पीर और जुमेरात। इसलिए आप जुमेरात और पीर का रोजा रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि वो कहते हैं जब वो फरिश्ते शिफ्ट में जाए अमल लेके तो कहे अल्लाह रोजे की हालत में पाया, जब दूसरे शिफ्ट बदले तो कहे अल्लाह रोजे की हालत में पाया, तो नमाज की हालत, रोजे की हालत। तो वीकली शिफ्ट, इसी तरह मंथली शिफ्ट भी होती है और ईयरली शिफ्ट भी चलती है। खैर तफसीलात का मौका नहीं है। बहरहाल तो फरिश्ते निगहबान होते हैं, अमाल को लिखते हैं, इंसानों को आजमाने आते हैं। अल्लाह ताला इंसानों को आजमाने भेजता है। जैसे कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, बनी इसराइल में 3 लोग थे। एक कोड़ी था जिसका खराब हो जाता है, कलर बदल जाता है, एकदम सफेद हो जाता है। दूसरा फरमाया वो शख्स था जो अंधा था, और तीसरा वो शख्स था जो जिसको बाल नहीं। तीनों के पास अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, तीनों की आजमाइश की। कोड़ी के पास गए, कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या मामला? उसने कहा बड़ा गुर्बत फलां है, और अगर अल्लाह मेरा कोड़ का मर्द दूर कर दे तो बस, इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं हो सकती अच्छी। फरिश्ता कहता जा ये मैं कर देता हूँ। और फिर पूछता और कोई ख्वाहिश? तो कहता है हाँ मुझे अगर ऊंट मिल जाता है, एक तो बड़ा होता है, वो कहता जा ये ख्वाहिश तेरी अल्लाह पूरी करता है। एक ऊंट देता है और अल्लाह खूब मालो दौलत देता है। दूसरे के पास जाता है, उसको जो है कहता है तुझे क्या चाहिए, क्या मामला? कहता है कि मेरा जो है मामला अगर बीनाई आ जाती तो अच्छा होता, बीनाई दे देता है। कहता है क्या चाहिए? तो कहता बकरी, वो दे देता है। तीसरे के पास जाता है, कहता है क्या चाहिए? तो कहता है अगर मुझे बाल हो तो मैं बड़ा खूबसूरत लगूं, तो थोड़ा सा इसका हो जाए, तो उसको बाल मिल जाते हैं और उसको एक जानवर दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर वो फरिश्ता आता है मांगने के लिए वापस। जब 2 इनकार करते और एक दे देता है तो वो 2 को फिर वही हालत में कर देते फरिश्ते जैसे वो पहले थे। तो ये हदीस से पता चलता है फरिश्ते आजमाने के लिए आते हैं, अल्लाह भेजता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स अपने घर से निकला, एक किसी से मिलने जा रहा था। एक फरिश्ता और कहा क्या तू उससे मिलने इसलिए जा रहा है कि तुझ पर कोई उसने एहसान किया था? वो कहता नहीं। क्या इसलिए जा रहा था कि कोई खर्च अदा करना है या कोई रिश्तेदारी है? वो कहता नहीं, मैं सिर्फ इसलिए मिलने जा रहा हूँ इस शहर से उस शहर, ताकि मैं अपने मुसलमान भाई से मिलूं। फरिश्ता कहता अल्लाह को तेरी अदा पसंद आई कि तू खालिस अपने भाई को मिलने की नीयत से निकला, अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत की। तो ये इंसानों के आजमाइश के लिए आते हैं, ठीक है। तो आजमाइश के लिए आते हैं और बहुत सारी रिवायतों में आपको वाक़यात मिले। इसी तरह जो है हारूत और मारूत का वाक़या तो मशहूर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 102 में बयान किया। जो एक कौम के पास उन्हें जादू सिखाने आए थे, उसके जरिए उनकी आजमाइश थी। इंशाअल्लाह तफसीलात मेरे आखिरी 2 उन्वानात के अंदर आएंगी, जिन और जादू की हकीकत में इंशाअल्लाह, ठीक है। तो वो आजमाइश के लिए आए थे हारूत और मारूत, तो गोया इंसानों को आजमाने के लिए आते हैं। इसी तरह मौत के वक्त रूह निकालने आते हैं। जब इंसान मर जाता है तो फरिश्ता रूह निकालने आता है। इसीलिए मैं आम ज़बान में कई बार कहता हूँ
کوئی دعویٰ کرے اس کو فرشتہ دکھ گیا تو پھر اب سمجھ لیجئے معاملہ ختم ہی ہو گیا. فرشتہ دکھا مطلب معاملہ ختم. جانے کا وقت چونکہ ملک الموت ہی دکھتے ہیں انسان, اور جب دکھ جاتے ہیں تو لے کے ہی چلے جاتے, چھوڑ کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ غائب ہے نا, اور غائب جب انسان دیکھ لیتا ہے تو واپس دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہوتا. تو ملک الموت یاد رکھیے. اور یہ وہ فرشتے جو ہاتھ لگائے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ جب حکم دیتا ہے موت کا آ جاتے ہیں اور اس کی موت نکال کر کبھی انڈیویجول اور بہت سے روایت میں ٹیم ورک بھی کرتے ہیں, بہت ساری فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسا نیک انسان کو لینے آتے ہیں تو اچھی شکل کے فرشتوں کو ساتھ لاتے ہیں, برے انسانوں کو لینے آتے ہیں تو گندی گندی چہروں کے جو سخت چہروں کے فرشتوں کو لے کے آتے ہیں, اور نیک انسان کو خوشخبری کے ساتھ نکالتے ہیں. برے انسان کو خوب مار ٹھوک کر جو ہے اس کو خوب مار کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھکائی کر کے اس کو کہیں گے, خوب پیٹتے ہیں اس کو اور اس کو باہر نکالتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ فرشتے مقام محشر میں بھی ہوں گے, جیسی خبروں سے گناہگار نکلیں گے وہیں سے مار دھاڑ شروع ہو جائیں گے اور مارتے ہوئے جو ہے محشر کے مقام تک لے جائیں گے. تو بہرحال یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں, ہمارا تعلق وہاں بھی ہے, اور خبر میں کیا کریں گے آ کر وہ سوال کریں گے. وہ کون ہے جو دو سوال کریں گے, منکر اور نکیر ہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا, جنوں کا, تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے بازو کون آ گیا کہ فلاں ہے. یہ حالت, فرشتے جو برکت لاتے ہیں, رحمت لاتے ہیں, زندگی دے کے جا رہے ہیں, موت کے وقت آئیں گے, خبر میں بھی آنے والے, محشر میں بھی آ جائیں گے, جنت کو بھی سنبھال رہے, جہنم کو, ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ. سمجھ رہے آپ, جنوں سے تو بہت ڈر لگتا, فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر. حالانکہ یہ نگہبان ہے, جن تو نگہبان بھی نہیں نا, وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا. فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں, وہ لکھ رہے ہیں, اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا. سیدھے ہاتھ والے کامیاب, الٹے ہاتھ والے ناکام. ان سے نہیں ڈر لگتا, ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے. جنوں سے بڑا ڈر لگتا, جنوں سے بڑی دوستی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کیا کر لے رہے. ان سے کرنے کی ضرورت ہے, یہ نگہبان ہے, ان سے دوستی بہت مفید ہے. جنوں سے دوستی کو فائدہ نہیں دیں گے, یاد رکھیے مفید دوست ہیں ہمارے. نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی, نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے, جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے. اب دیکھیے, اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو, تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے. تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے, باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی, اوپر نیچے کا نہیں چلتا, دو نمبر کا نہیں چلتا. ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے. اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں, اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو بہت برا حال کریں گے. تو قبر میں آ جاتے ہیں, کیا کیوں آتے ہیں, سوال اور جواب کرنے. اسی طرح قیامت کے دن آ جائیں گے, جیسی خبروں سے لوگ نکلیں گے فرشتے آ جائیں گے اور پکڑ کے لے جائیں گے, اور گناہ گاروں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے. محشر کے اندر ساتھ ہوں گے. اسی طرح جو ہے آخرت میں ہوں گے, آخرت کے اندر بھی ساتھ ہوں گے, چاہے انسان جنت میں جائے یا جہنم میں, فرشتے دونوں میں, فرشتے دونوں میں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, جو چیزیں ان کو پسند ہے وہ کام ہم نے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آگے انشاءاللہ میری تفصیل ہے فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں. ان کا اترنا, ان کا کسی کے پاس آنا باعث رحمت برکت ہے, یاد رکھیے. اور ان کے پاس جو چیز چلتی ہے, جس وجہ سے دوستی کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف کیا ہے, اعمال, جن سے ہمارا سب سے کم تعلق ہے. اچھے اعمال جس سے سب سے کم ہمارا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھے اعمال کی بنیاد پہ تو قبر میں آ جاتے ہیں, قیامت میں آئیں گے, محشر میں آئیں گے, جنت میں ہوں گے, آخرت میں, جہنم میں ہوں گے, سب جاؤں گے. ٹھیک ہے, اور فرشتے ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے جو اچھائی اور خیر کے لیے وہ کرتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اور فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, برائی کی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال نہیں کرتے. یاد رکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں, میں نے اسے شروع میں کہا, ہم شیاطین سے بہت ڈرتے ہیں. جنوں کا تذکرہ ہو تو